السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ ہم لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے ہماری عبادتوں کو قبول کیا یا نہیں۔ بہت سارے لوگوں کے من میں سوال رہتا ہوگا کہ بھئی ہم نے نماز پڑھی، پتہ نہیں اللہ نے ہماری نماز کو قبول کیا یا نہیں، لیکن ایک ایسی نشانی آپ کو بتائیں گے کہ اس نشانی کو دیکھ کر آپ سمجھ لیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی عبادت قابل قبول ہوئی یا رد کر دی گئی ہے۔ تو دوستو آپ کو پتا ہے کہ جب ہم اللہ کے رضا کے واسطے عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں یا جو بھی چیزیں نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ روز قیامت میں جب ہم لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، اے فرشتوں یہ میرے بندے ہیں، انہوں نے جو ہماری عبادتیں کی تھی، انہوں نے میری جو عبادت کی تھی اس کا اجر انہیں دے دو۔ تو بندے آئیں گے، فرشتے ان کو اجر دیتے جائیں گے۔ ایک شخص آئے گا، اس کو اس کی نمازوں کا اجر دے دیا جائے گا، دوسرا شخص آئے گا، اس کو اس کی زکوٰۃ کا اجر دیا جائے گا، تیسرا شخص آئے گا، اس کو اس کے حج کا اجر دیا جائے گا، کسی کے زکوٰۃ کا اجر دیا جائے گا، کسی کو صدقہ خیرات کا اجر دیا جائے گا، کسی کو کوئی دوسری نیکی کا اجر دیا جائے گا، کسی کو پانی پلانے کا اجر دیا جائے گا، کسی کو راستے سے پتھر ہٹانے کا اجر دیا جائے گا، اسی طرح سے کسی کو ذکر و اذکار کا اجر دیا جائے گا، اسی طرح سے تمام اجر دیتے جائیں گے۔ اس کے بعد میں پھر روزے دار آئے گا، فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ روزے دار آیا ہے، اس کو بھی اجر دے دوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، اس نے روزہ خالص میرے واسطے رکھا تھا، اس کا روزہ میرے لیے تھا، تو اس کا اجر بھی میں دوں گا، میں اپنے ہاتھ سے دوں گا، یعنی خود اللہ تعالیٰ اجر دے گا، فرشتے اس سے نہیں دلوائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس نے نمازیں پڑھی تھی، اس میں یہ ریاکاری کر سکتا تھا، بندہ چاہے اگر تو نماز میں ریاکاری کر سکتا ہے، زکوٰۃ میں ریاکاری کر سکتا ہے، حج میں ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھاوے کا ہو سکتا ہے عمل، زکوٰۃ صدقہ خیرات بھی ریاکاری کے لیے ہو سکتا ہے، ذکر و اذکار بھی ریاکاری سے انسان کر سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی واحد عبادت ہے جو انسان ریاکاری کے لیے نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کسی بندے نے روزہ نہیں رکھا ہے، وہ کسی سے نہیں کہے گا، یہ نہیں، وہ بھلے کہتا پھر کہ میں روزے سے ہوں، لیکن جس بندے نے روزہ رکھا ہوگا وہ لوگوں کو دکھائے گا نہیں۔ اگر اس نے دکھانے کے لیے رکھا ہوتا تو اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بنا اندر چوری چھپے کھا پی کر سب کے سامنے بھی کہہ سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے اور وہی جانتا ہے۔ اگر روزے دار بندہ روزے سے ہے، محفل میں اگر وہ کسی کو نہ بتائے کہ میں روزے سے ہوں تو کوئی جان نہیں سکتا کہ وہ روزے سے ہے یا نہیں۔ اسی طرح سے ایک بندہ اگر روزے سے نہیں ہے اور وہ محفل میں نہ بتائے تو کوئی انسان یہ نہیں جان سکتا کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے، جب تک وہ خود کھا پی نہ لے یا سب کے سامنے کھانے پینا نہ لگے۔ تو روزے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ خالص اللہ کے واسطے ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے دار کے لیے دو فرحتیں ہیں، دو خوشی ہیں۔ ایک افطار کے وقت، جب وہ افطار کے وقت بیٹھتا ہے تو سامنے اس کے پانی ہوتا ہے، اس کے سامنے لذیذ کھانے رکھے ہوتے ہیں، وہ اس کی مسرت ہوتی ہے، وہ اس کا انعام ہوتا ہے، اور دوسری آخرت کے میں ہوگی، یعنی دوسرا انعام اس کے لیے مسرت خوشی آخرت میں ملے گی، جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھوں سے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ تو دوستو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جب ہم افطار پر بیٹھ رہے ہیں، ہمیں خوشی مسرت محسوس ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشی ہیں، دو فرحتیں ہیں، دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی روزہ افطار کے وقت ہے، اگر وہ خوشی ہمیں محسوس ہو رہی ہے تو اس کی علامت یہی ہے کہ ہمارا روزہ قبول ہو گیا۔ اور ایک جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ بندے کی عبادت کو قبول کرتا ہے تو اس کو دوسری بھی عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے آج روزہ رکھا ہے، اب اگر آپ کو کل بھی روزہ رکھنے کی توفیق مل جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کے پچھلے روزے کو قبول کر لیا، پھر تیسرے دن اگر روزہ رکھنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لینا کہ دوسرے دن کا روزہ قبول کر لیا۔ اسی طرح سے آپ کی ایک دن نماز پڑھی، آپ نے دوسرے دن بھی نماز پڑھنے کا موقع مل گیا تو یہ سمجھ لیجیے آپ کی پچھلے دن کی نمازیں قبول ہو گئی۔ جب ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اگر ہم کو عصر کی نماز کی اللہ نے توفیق دے دی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری عبادت کو قبول کر لیا ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں اپنے دربار میں دوبارہ بلایا ہے،
دوبارہ موقع دیا ہے۔ اسی طرح سے نماز عصر پڑھنے کے بعد میں اگر مغرب کی توفیق مل جائے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے عصر کی نماز کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن دوستو اگر آپ نے فار ایگزامپل عشاء کی نماز پڑھی اور آپ کی فجر کی نماز آپ کو نہیں مل پائی، فجر کی نماز آپ کی چھوٹ گئی، تو سوچ لیجئے، یاد رکھیے کہ اللہ نے آپ کی نماز کو قبول نہیں کیا ہے۔ آپ کی ضرور غلطیاں ہوئی، ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں، توبہ استغفار پڑھیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری تمام عبادتوں کو، نماز، روزہ اور جو بھی عبادتیں ہم کریں اس کی رضا کے واسطے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔